یہ ہیں بدلو کی نشریات. ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلو کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ. آج ہماری اینکر ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں تو اس لیے وہ شامل نہیں ہو پا رہی، تو آج میں ہی یہ پروگرام کروں گا. آج صورتحال بہت مزید اپوزیشن کے حوالے سے سنگین ہو گئی ہے. عوامی نیشنل پارٹی نے شو کاز نوٹس کے جواب میں اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کا، پی ڈی ایم سے علیحدہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. ان کے وائس پریزیڈنٹ، ان کے ڈپٹی سیکرٹری، ان کے انفارمیشن سیکرٹری جو تھے پی ڈی ایم کے، انہوں نے بھی مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا. یہ اپوزیشن کا استعفوں پہ فیاسکو کے بعد، یعنی استعفوں پہ اختلافات ہونے کے بعد ایک سب سے بڑا دھچکا ایک اور جو لگا ہے وہ اے این پی کی، عوامی نیشنل پارٹی کی پی ڈی ایم سے علیحدگی ہے. پی ڈی ایم کے بارے میں اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بس اب ماضی کی آواز ثابت ہوگی اور یہ اپنے ہی باہمی انتشار کا شکار ہو کر اس کی صفیں لپٹ گئی ہیں. اگر اتنے ہی حریت پسند دوست ہمارے مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف اتنے ہی ثابت قدم ہیں اور تھے استعفوں کے سوال پہ اور دھرنے اور لانگ مارچ کے سوال پہ، تو اب یہ کیوں نہیں آ رہے سامنے استعفے لے کر؟ کیونکہ پنجاب میں تو پیپلز پارٹی کی ایک بھی قومی اسمبلی کی نشست نہیں تھی. سارے استعفے اگر آنے تھے تو وہ مسلم لیگ نواز کے تھے جو 80 کے قریب ممبر نیشنل اسمبلی ہیں. وہ مستعفی اب بھی ہو سکتے ہیں، مولانا بھی مستعفی ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو باقی پارٹیز رہ گئی ہیں پی ڈی ایم میں وہ بھی استعفیٰ دے سکتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ استعفوں کی جو سوچ تھی، جو اس پریشانی پہ سامنے آئی کہ مولانا فضل الرحمان کو بہت شکوہ تھا اور جائز شکایت تھی کہ کسی پارٹی نے بشمول پیپلز پارٹی کے، لیکن پیپلز پارٹی والی دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ ہم نے بڑی لانگ مارچ کی تیاری کی تھی، لیکن مولانا فضل الرحمان کی اسسمنٹ ٹھیک تھی کہ پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نواز نے اور باقی پارٹیوں نے لانگ مارچ کی کوئی تیاری کی ہی نہیں تھی. تو مولانا کو ڈر تھا اور پریشانی تھی، اور ان کی پریشانی جائز تھی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ اکیلے رہ جائیں. یہ باتیں میں بہت وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ جو مولانا کے خدشات تھے. تو لیکن ہوا یہ کہ مولانا نے کہا اچھا تو میں انہیں مانتا ہوں، اور استعفوں کو ساتھ جوڑ دیا گیا لانگ مارچ کے ساتھ اور دھرنے کے ساتھ. اب مسلم لیگ ان کو پتہ تھا کہ پیپلز پارٹی نے استعفیٰ نہیں دینے ہیں، تو لہذا انہوں نے کہا ٹھیک مولانا ہم آپ کے ساتھ ہیں، شاباش، استعفوں کو جوڑے اس کے ساتھ. اور پھر وہ اختلاف سامنے آ گیا کیونکہ پیپلز پارٹی روز اول سے کہہ رہی تھی استعفے نہیں دیں، کیونکہ ایم آر ڈی کا تجربہ ہو چکا تھا بائیک آؤٹ کرنے کا. یہ جو بائیک آؤٹزم کا راہ پہ جو چلی ہے اپوزیشن، یہ اس کا اپوزیشن کی سیاست میں بہت برا اثر پڑا ہے. اب وہ نہ پارلیمنٹ میں اکٹھے رہے، لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ سینٹ میں 2 اپوزیشن بن گئی ہیں، اور پہلے ہی اجلاس میں اپوزیشن کے 2 لیڈر سامنے آ گئے، ایک مسلم لیگ نواز کا، ایک پیپلز پارٹی کا یوسف رضا گیلانی کی شکل میں. اب وہ دونوں کے درمیان تکرار ہو رہا تھا، اور وہاں بحث ٹریئری بینچز کے درمیان اور پیپلز پارٹی کے یا اپوزیشن کے درمیان نہیں ہو رہی تھی، بلکہ وہ اپوزیشن لیڈری کے دعوے دار 2 اپوزیشن لیڈرز کے درمیان اور ان کے حمایتیوں اور مخالفین کے درمیان بحث ہو رہی تھی، اور خوب مزے سے ٹریئری والے انجوائے کر رہے تھے اپوزیشن کی باہم جوتم پیزار ہونے کو. اب معاملہ کیا ہے؟ اب معاملہ یہ ہے کہ اب آج اے این پی کے استعفے کے بعد صورتحال پی ڈی ایم کی اور خراب ہو چلی ہے. مولانا بیمار ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں، ان کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور مریم نواز کی بھی بیماری طول پکڑ گئی ہے. ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ڈاکٹر عدنان کو بھجوایا گیا ہے لندن سے، خاص طور پر ان کے علاج معالجے کے لیے. اور یہ بھی خبریں ہیں، اور سوشل میڈیا پہ تو اس کا بہت اب اس پہ پھپتیاں کسی جا رہی ہیں کہ مریم نواز بھی باہر جانے کی تیاری کر رہی ہیں، کیونکہ شنید یہ ہے، خبر یہ ہے کہ مریم نواز کا کچھ ایک آدھ آپریشن ایسا ہے جو پاکستان میں غالباً نہیں ہو سکتا، یا جو باہر کروانا ان کے لیے زیادہ مناسب ہوگا. اس کے لیے ویسے ہی ایک درخواست موو کی جائے گی، یہ قیاس کیا جا رہا ہے. میں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ جس طرح میاں نواز شریف کے لیے ایک حتمی ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی، اسی طرح ایک میڈیکل رپورٹ پیش ہوگی،
اور عدالت سے باہر جانے کی اجازت لی جائے گی کہ یہ جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ان کا نام ہے وہ نکال دیا جائے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید وہ باہر چلی جائیں. اب اگر یہ ایسا ہوا، اگر میاں نواز شریف بھی باہر ہیں اور مریم نواز بھی باہر ہوں گی، تو پھر وہ جو بیانیہ جس کی میاں نواز شریف بہت شدت سے اور صحیح طور پہ جس کی وکالت کرتے رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو اور آئین کی بالادستی ہو اور پارلیمنٹ سپریم ہو، تو اس دعوے سے تو تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں اتفاق کرتی تھیں، اسی پہ یہ محاذ وجود میں آیا تھا. وہ سارا بیانیہ اب پھٹ کر رہ جائے گا اپوزیشن کے باہم خلفشار سے. ایسا اناڑی پن میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. میں نے مولانا سے کوئی خط لکھا ہے جو میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا، جس میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ وہ اسٹیٹس مین بنے. وہ یہ جو پارٹیوں کی خاص طور پر نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو ایک پرانی تاریخی چپکلش ہے، اس کے درمیان برج بنے اور یہ اتحاد ٹوٹنے نہ دے. لیکن لگتا یہ ہے کہ مولانا بھی بہت ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں اور انہوں نے وہ کردار ادا نہیں کیا جس طرح مولانا نواب رسول اللہ خان مختلف الجماعتوں کے اتحادوں کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کرتے تھے. سافٹ پیڈلنگ کرتے تھے، ڈپلومیسی کرتے تھے، سب کو راضی کرتے تھے، اکٹھا بٹھانے کی ان میں ایک آرٹ تھا. تو مولانا فضل الرحمان سے بھی یہ توقع تھی. لیکن شوکاز نوٹس ایسا کہاں ہوتا ہے پارٹیوں کو اتحادوں میں سے شوکاز نوٹس؟ میں نے پہلے تاریخ میں پہلی بار سنا ہے کہ آپ نوٹس دے رہے ہیں، اور نوٹس ایک ایسی بات پہ دے رہے ہیں جسے آپ بیٹھ کر طے کر سکتے تھے. کیا معاملہ تھا؟ اپوزیشن لیڈر اگر یوسف رضا گیلانی بن جاتے جو کہ آپ کے چیئرمین کے امیدوار تھے، وہ ناکام ہو گئے، سب سے زیادہ ووٹ انہیں پڑے، اس کے باوجود ناکام ہو گئے، تو وہ لیڈر آف دی اپوزیشن اس حساب سے بن سکتے تھے. جب پہلا ووٹ پڑا اس میں سب پارٹیوں کا اعتماد تھا، اس پر کیا اختلاف ہو سکتا تھا. لیکن پی ایم ایل اے نے دعویٰ کیا کہ یہ تو طے ہو گیا تھا. اگر یہ طے بھی ہو گیا تھا، دوبارہ پیپلز پارٹی اوپن کرنا چاہتی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کو انٹروین کرنا چاہیے تھا. لیکن مولانا نے انٹروین نہیں کیا. اب پیپلز پارٹی والے الزام لگا رہے ہیں کہ یہ دھرنے کو ملتوی کرانے کے لیے یہ بہانہ لیا گیا، استعفوں کا معاملہ جوڑ دیا گیا لانگ مارچ کے ساتھ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب ہو گئے ہیں ایک طرح کی فرینڈلی اپوزیشن. وہ انہیں اپوزیشن ماننے کے تیار نہیں ہو رہے. کیوں دھکے دے رہے ہیں آپ؟ جو پارٹی آپ کے 26 نکات پہ اتفاق کرتی ہے اور پارلیمنٹ کی بالادستی اور آئین کی بالادستی پہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ کیوں دھکے مار کے اسے باہر نکالنا چاہ رہے ہیں اور اسے کیوں آپ دیوار سے لگانا چاہ رہے ہیں؟ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ اب عمران خان حکومت کو جو تھریٹ تھا پی ڈی ایم سے، وہ اب ختم ہوا، وہ ہوا ہوا، وہ خود اپنی خود شکستگی کا شکار ہو گیا. اب کیا ہوگا؟ اب یہ پارٹیاں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنی اپنی تاریخ دہرائیں گی. پیپلز پارٹی بتائے گی اور بتا رہی ہے کہ کس طرح یہ سلیکٹڈ تھے پنجاب میں اور کس طرح انہیں کھڑا کیا گیا، کس طرح نواز لیگ بنی اور کس طرح پھر مختلف ادوار میں اسلامی جمہوری اتحاد بنا. جنرل بیگ اور جنرل بیگ نے بنوایا اور کس طرح پیسے بانٹے گئے. وہ سارا سپریم کورٹ میں کیس موجود ہے، اور جنرل دورانی بھی اس میں پیش ہوتے رہے ہیں جو آئی ایس آئی کے اس وقت کے سربراہ تھے. اس کے بعد بھی پھر 96 میں پھر الیکشن میں جھرلو پھرا تھا، وہ کسی سے معلوم نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ معاملات کوئی اچھے نہیں رہے ہیں. خود جب میمو گیٹ کیس بنا اس میں میاں نواز شریف چلے گئے تھے عدالت میں کوٹ پہن کے، اور خود خواجہ آصف بھی چلے گئے تھے. تو یہ ایک پرانی تاریخ ہے. اسی طرح پی ایم ایل این ایک لمبی تاریخ بیان کرے گی کہ پیپلز پارٹی نے کس طرح ہم سے عہد کیے تھے اور وہ توڑے. جس طرح افتخار چودھری کی بحالی کے حوالے سے میاں نواز شریف کو خود لانگ مارچ کرنا پڑا تھا، حالانکہ معاہدہ زرداری صاحب سے ہو گیا تھا، تو وہ بات نہ چل پائی تھی. لیکن پھر فائنلی افتخار چودھری کو بحال کرنا پڑا، جو کہ بہت لیتھل ثابت ہوا سیاسی حکومتوں کے لیے، مشکل کا باعث بن گیا وہ فیصلہ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پرانی تاریخ ہے. تو اب بجائے اس کے کہ آپ ماضی کی تاریخ میں پھنسے رہے ہیں اور اسی پرانے بیانیوں کو بحال کریں جو 90s کی
یعنی 90 کی دہائی کی ایک خاص بات تھی پیپلز پارٹی اور نواز لیگ میں بھٹو اینٹی بھٹو کی بنیاد پر تقسیم اور باہم مناقشہ جو ہم دیکھتے آئے، جس کے باعث 4 حکومتیں بنی اور ٹوٹیں پیپلز پارٹی کی۔ لگتا یہ ہے کہ یہ ہمارے سیاستدان ماضی کے تجربات سے نہیں سیکھ پائے ہیں، نہ ہی اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کے تیار ہیں، اور اب یہ ہے کہ جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے اپوزیشن میں۔ یہ بڑا افسوسناک بات ہے۔ اگر ایک مضبوط اور متحرک اپوزیشن نہیں ہوگی تو حکومت کو ایک جمہوری سسٹم میں آپ کس طرح غلط پالیسیوں سے روک پاتے ہیں یا اس کا ہاتھ روک پاتے ہیں جب وہ اپنی حدود سے، آئینی اور قانونی حدود سے تجاوز کرتی ہے، یا عوام کے مفاد میں آپ کیسے عوام کی آواز بن کر سامنے آ سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں بہت نقصان ہوا ہے۔ یہ پی ڈی ایم کا جو الائنس ہے یہ کمزور ترین الائنس ثابت ہوا، حالانکہ کافی مومنٹم بلڈ بھی ہو گیا تھا، اور پھر آخر یہ نالائکی کی وجہ سے، اور میں سمجھتا ہوں ناسمجھی کی وجہ سے، اناڑی پن کی وجہ سے، اور ایک بچکانہ لفاظی اور انقلابی خالی خلی لفاظی کے ہاتھوں یہ اتحاد اس کا شیرازہ بکھر گیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب اپوزیشن بکھر گئی ہے تو عمران خان اعلان کر رہے ہیں کہ انہیں تو اب کوئی پی ڈی ایم سے کوئی تھریٹ نہیں ہے، اور عمران خان پہ جو مقتدر حلقوں کی طرف سے جو دباؤ ہو سکتا تھا، بڑھ سکتا تھا سیاسی خلفشار کے باعث، وہ خطرہ بھی ٹل گیا ہے۔ اب یہ کہنا کہ عمران خان استعفیٰ دے دیں اور چلے جائیں گے، یہ اب بات پرانی ہو گئی، اور اس میں سے ہوا نکل گئی ہے۔ اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پی ڈی ایم سے کوئی خدشہ نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے اسپوکس مین کو، جو ان کے ہیں نمائندے مبصرین جو ان کے ہیں یا ان کے جو نمائندگان ہیں، انہیں روک دیا ہے کہ ترجمانوں کو کہ آپ کسی طرح کا پی ڈی ایم کو نشانہ بنائیں، اپنی حکومت کی کارکردگی دکھائیں۔ حکومت کی کارکردگی کیا دکھائے؟ وہ خاتون نے فون کیا وزیر اعظم کو، انہوں نے کہا ہماری بہت حالت خراب ہے، فیس دیتے ہیں تو روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں، روٹی پہ پیسے خرچ کرتے ہیں، تو پھر بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہیں، تو آپ ہمیں کہیے کہ آپ کہتے ہیں گھبرائے نہیں، تو براہ کرم ہمیں گھبرانے کا حق دے دیں۔ اب عوام جو ہے گھبرانے کے حق کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ہے اپوزیشن کی تحریک میں غلط ٹیکٹیکل پالیسیز کی وجہ سے یا اقدامات کی وجہ سے، جس کے باعث پی ڈی ایم آج انتشار کا شکار ہو گئی۔ یہ ایک بڑا بدقسمت لمحہ ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ جو ایجنڈا پی ڈی ایم لے کر چلی تھی وہ ایک ٹھیک ایجنڈا تھا، وہ سول ملٹری تعلقات کو بدلنے کا ایجنڈا تھا، وہ پارلیمان کی بالادستی اور سویلین بالادستی قائم کرنے کا ایجنڈا تھا۔ وہ ایجنڈا کوئی چھوٹی ایک دھکے کا، ایک دھرنے یا ایک لانگ مارچ سے حاصل ہونے والا نہیں تھا، نہ ہی وہ بائیکاٹ کے ذریعے اسمبلیوں سے استعفے دے کر وہ جو سول ملٹری تعلقات بدل سکتے تھے، وہ ویسے کی ویسے قائم ہیں۔ اور یہ بھی خیال تو غلط تھا کچھ لوگوں کا جو مصالحت کی لائن لے رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے دور ہو رہی ہے، لہٰذا اب وقت ہے کہ ہم ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تضاد کو استعمال کرتے ہوئے سلیکٹڈ کو فارغ کر کے خود سلیکٹڈ ہو جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسیسمنٹ بھی غلط تھی۔ مقتدرہ بالکل عمران خان حکومت کے ساتھ ہے، اور اب یہ تیاری کرے اگلے الیکشن کی، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو اتحاد ٹوٹا ہے پی ڈی ایم کا، وہ اگلے الیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے ٹوٹا ہے، اور یا ان کے پیش نظر وہ بڑا مفاد ہے اگلے الیکشن کا۔ اس کے ساتھ ہی اس اتحاد ٹوٹنے سے یہ ہوا ہے کہ اسمبلی کے اندر سے تبدیلی والی بات لائن جو ہے اس کا دروازہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اب نہ تو پی ایم ایل این استعفے میں ڈٹے گی، نہ مولانا ڈٹیں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے بغیر وہ استعفے نہیں دیں گے۔ لیکن اگر وہ اتنے ہی اصرار کر رہے تھے تو پھر کیوں نہیں اس کارڈ کو اب وہ استعمال کرنے کی طرف راغب۔ اب یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی سے یہ کہنا عباسی صاحب کا کہ سینٹ کے الیکشن میں سینٹ کے چیئرمین کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئے۔ اب انہیں بھی معلوم ہے کہ پہلے بھی عدم اعتماد کے ووٹ کا کیا ہوا تھا۔ 14 سے زیادہ سینیٹرز جو تھے وہ ساتھ چھوڑ گئے تھے، جس میں پی ایم ایل این کے سینیٹر بھی شامل تھے اور پیپلز پارٹی کے بھی تھے، اور پیپلز پارٹی کو بھی معلوم ہے اور نون لیگ کو بھی معلوم ہے اور عباسی صاحب کو بھی معلوم ہے کہ سینٹ کے چیئرمین
کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ کامیاب نہیں ہوگا. اس کے لیے انہیں انتظار کرنا پڑے گا ان انتخابی اصلاحات کا، جس کی اب بھی عمران خان وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آئیے مل کر انتخابی اصلاحات کرتے ہیں، جوڈیشل اصلاحات کرتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ عوام اپوزیشن کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور سسٹم کے اندر رہ کے اور سڑکوں پر بھی اپنی بات کو سامنے لانا ہوگا. لیکن اس کے لیے اب اپوزیشن کہاں ہے؟ ان کا اتحاد ٹوٹ گیا ہے، اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے اور افسوسناک بات ہے. اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. کوئی اچھی خبر نہیں میں نے آپ کو سنائی اور کوئی اچھا تجزیہ نہیں دیا. ایک اس سے کافی مایوسی آئے گی پی ڈی ایم کے ٹوٹنے سے. مجھے اجازت دیجیے.